دیکھتا نہیں ہے جب کسی جگہ پر کوئی پردھان منتری آنے والا ہوتا ہے, مکھیہ منتری آنے والا ہوتا ہے, تو پرشاسن انتظامات میں لگ جایا کرتے ہیں, پرشاسن کے لوگ انتظامات میں لگ جاتے ہیں, جو ان کے علاقے کے جو نیتا لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے اعلیٰ انتظام کرنے کے لیے لگ جایا کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے دیش کے پردھان منتری آ رہے ہیں, ہمارے صوبے کے مکھیہ منتری آ رہے ہیں. ہم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان کا مرتبہ بڑا ہے, ان کا مقام بڑا ہے, ان کا عہدہ بڑا ہے, ان کا منصب بڑا ہے. تو میں نے کہا یہ دنیا والوں کی بات ہے کہ دنیا کے لوگ ان کے لیے انتظامات کا انتظام کریں, مگر جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو جو تمام نبیوں کے نبی ہے اس کو آخر میں بھیجے تو اس کے لیے انتظام کرنے کے لیے کوئی عام بشر نہیں آئے ہیں, بلکہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. اے انبیاء جاؤ, میرا نبی آخر میں آئے گا, اس کے لیے اعلیٰ انتظام کرو. سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جیسا نبی انتظام کرنے والے ویسے نبی, جیسا رسول کا امام انتظام کرنے والے ویسے اللہ کے رسولان نظام. اللہ اکبر. بھیجا اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو. علامہ افتخار حسین نظمی صاحب قبلہ منبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں. یہ تمام علماء کرام کا نورانی مجمع موجود ہے, ان کے موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بول دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب یہاں پر وہ راز کھلے گا کہ جو اول ہے اور آخر ہے. یہاں پر وہ راز کھلے گا جو تمام نبیوں کے نبی ہیں, جو تمام رسولوں کے امام ہیں. حضرت جبریل امین حاضر خدمت بارگاہ اقدس ہے. اللہ اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلے. اب لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں کہ شب معراج کیوں مناتے ہو, شب قدر کیوں مناتے ہو, شب برات کیوں مناتے ہو. چلو یہ 3 شبیں تو تھی, مگر شب میلاد النبی بھی تم منانے لگے. ہم کہا کرتے ہیں اس لیے منانے لگے جو نبی آیا ہے, اگر وہ نہ آتا تو تو نہ آتا, اگر وہ نہ آتا تیرا باپ نہ آتا, اگر میرا نبی نہ آتا تو یہ زمین نہ بنائی جاتی, اگر میرا نبی نہ آتا تو یہ آسمانوں کے شامیانے نہ لگائے جاتے, اگر میرا نبی نہ آتا تو چاند کو روشنی نہ دی جاتی, اگر میرا نبی نہ آتا تو سورج کو درخشانی نہ دی جاتی, اگر میرا پیغمبر نہ آتا تو ستاروں کو درخشانی نہ دی جاتی, اگر میرا پیغمبر نہ آتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, اے محمد اگر میرا مقصد تم کو دنیا میں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا. پتہ چل گیا آمینہ کے لال دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا ہمارا رب کون ہے. پتہ چل گیا جب مدینے کے تاجدار دنیا میں آئے ہیں تو اللہ نے نبی کے قدموں کی برکت سے زمین کا بچھونا لگا دیا ہے, آسمانوں کے شامیانے لگا دیے ہیں. اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے. میرے آقا دنیا میں آئے ہیں, اللہ نے اسی لیے دنیا کو سجا دیا ہے. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہے. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی. ارے جان ہے تو بولو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضرت جبریل امین حاضر ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیں. میرے مصطفیٰ کریم براق پر سوار ہوئے, جو جنت کی سواری ہے. وہ براق کی کتنی قسمت والی سواری, کتنی قسمت والی سواری ہے کہ جس سواری پر آمینہ کے لال جلوگر ہونے والے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت جس پر تشریف فرما ہونے والے ہیں. اب مصطفیٰ کریم کی سواری چلتی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. قرآن جن کے سفر کا تذکرہ فرمائے, قرآن جن کے حسن کی قسمیں کھائے, قرآن جن کے شہر کی قسمیں کھائے, قرآن جس کے چہرے کو یاد فرمائے, قرآن جس کے سینے کو یاد فرمائے, قرآن جس کی زلفوں کو یاد فرمائے. بولو ریاض سبحان اللہ. قرآن جس کی زلفوں کو یاد فرمائے, قرآن جس کے ہاتھ کو یاد فرمائے, قرآن جس کے دندان مبارک کو یاد فرمائے, قرآن جس کے چہرے والضحیٰ کو یاد فرمائے. وہی پیغمبر جب قرآن پر سوار ہوا, اب قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اب مصطفیٰ جان رحمت چلی ہے, اللہ اللہ میرے آقا کی سواری چلی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. قرآن سے میرے
میرے نبی کا سفر معراج ثابت ہے. مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, وہ بے ایمان ہو جائے گا, کیونکہ نص قطعی سے میرے نبی کا سفر معراج ثابت ہے, قرآن کریم سے میرے نبی کا سفر معراج ثابت ہے. اب وہ مستجاب جافظ یہاں پر مل گیا, یہ مدعا حل ہو گیا کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے, سردار کون ہے اور امام کون ہے, اور غلام کون ہے اور مقتدی کون ہے اور امام کون ہے. اچھا میرے آقا کی سواری مسجد اقصی میں گئی ہے, یہی مسجد اقصی جس کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنے ہزار بچوں نے جامع شہادت نوش فرما لیا ہے, یہی وہ مسجد اقصی ہے جس کی حفاظت کے لیے فلسطین کے مظلوم مسلمان اپنے سینے کو ظالم یہودیوں کے سامنے کیے ہوئے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے تاریخ کربلا کو صرف پڑھا ہے, تم نے تاریخ کربلا کو سنا ہے, اگر وہ منظر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو غازہ کی سرزمین پر جا کر کے دیکھ لو. ننھے ننھے بچے ہیں, یہ پیغام دے رہے ہیں ہم مصطفیٰ جان رحمت کی جان ماں جان محبت کے مست ہے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, ہماری گردنیں تو قلم ہو جائیں گی مگر ہم اپنے قبلے اول کی حفاظت کر کے رہیں گے. اب جو کہتے ہیں نبی ہماری تھی, اب دیکھیں مسجد اقصی کے منظر کو آ کر کے مسجد اقصی میں اللہ اکبر, میرے نبی مسجد اقصی میں پہنچے, اس شان سے پہنچے ہیں, اس شان سے پہنچے ہیں حضرت آدم بھی وہاں پر موجود ہے, محبت سے سبحان اللہ, حضرت شیش بھی موجود ہے, حضرت زکریا اور یحییٰ بھی موجود ہیں, حضرت لوط بھی موجود ہے, حضرت سلیمان بھی موجود ہے, حضرت نوح بھی موجود ہے, حضرت ابراہیم بھی موجود ہے, حضرت اسماعیل بھی موجود ہے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی موجود ہے, اور 1,34,000 کم و بیش انبیاء مرسلین وہاں پر موجود ہے. اور وہاں پر موجودگی ان کی بتا رہی ہے کہ وہ نبی اور رسول بن کر کے موجود نہیں ہے, بلکہ آمنہ کے لال کے امتی اور آپ کے مقتدی بن کر کے جب وہاں پر موجود ہے. اللہ اکبر, میں نے کہا نا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. پہلے میرے نبی پیدا کیے گئے مگر آئے سب سے بعد میں, پتا چلا میرے آقا اول بھی ہے, میرے آقا آخر بھی ہے. اب تمام نبی موجود ہیں مگر اپنی نبوت کا سکہ بنوانے کے لیے نہیں, میرے آقا کے مقتدی بن کر کے صفوں میں موجود ہیں, اور اس انداز سے موجود ہیں جیسے مقتدی صفوں میں بیٹھ جائیں اور اپنے آنے والے امام کا انتظار کر رہے ہو. ہمارے امام آئیں گے, ہم کو نماز پڑھائیں گے, بالکل اسی انداز میں 1,24,000 کم و بیش نبی میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, میرے آقا نے نماز پڑھائی, اب وہاں پر راز کھل گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا منظر اس طرح سے کھینچا, نماز اقصی میں تھا یہی صرف آیا ہو معنی اول آخر, نماز اقصی میں تھا یہی صرف آیا ہو معنی اول آخر, کہ دست بردات صف میں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. نماز اقصی میں یہی صرف تھا, یہی راز پوشیدہ تھا کہ اول اور آخر کا معنی اور مفہوم صحیح معنوں میں پتہ چل جاتا. اب سنو, میرے آقا علیہ السلام حضرت دائی حلیمہ کے جھولے میں لیٹے ہیں. اللہ اللہ, اگر خالق کائنات آپ کو کوئی یہ سعادت عطا فرمائے حج بیت اللہ کرنے کی یا عمرہ کرنے کی, تو حضرت دائی حلیمہ صافیہ کے علاقے میں ان کے قبیلے میں بھی جایا کرو. وہ جو بچپن کا زمانہ تھا, حضرت دائی حلیمہ میرے آقا کو لینے کے لیے آئی تھی. مکہ کی سرزمین تھا, جب حضرت دائی حلیمہ مکہ سے لے کر کے چلی ہے, بیان فرماتی ہے میری سواری جس راستے سے گزر جاتی کھیتیاں لہلہانے لگ جایا کرتی تھی, درخت جو ہے ہرے بھرے ہو جانے لگ جایا کرتے تھے, جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے, مگر میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ نے جیسے ہی قبیلے ساتھ میں قدم رکھا ہے, اللہ اکبر, وہاں پر ہریالی آ گئی, سرسبز و شادابی پیدا ہو گئی, جانوروں کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو گیا. مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے قاصر تھی, یہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی برکت ہے. اللہ نے ان کی ماؤں کے سینوں میں اللہ نے دودھ نازل فرما دیا ہے. یہ مصطفیٰ کریم کے آنے کی برکت ہے کہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو چکا ہے. مگر یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے. جب بچپن کا زمانہ ہے, حضرت دائی حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے میرے آقا قبیلہ سعد کے ارد گرد کے علاقے میں جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ موجود ہے, جب میں نے وہ علاقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں حیرت میں رہ گیا. یا اللہ, تیرے نبی نے اس علاقے
हवाई है। अल्लाह अकबर। गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक्त है, मगर जब हवाएं आया करती है तो ऐसा लगता था कि इन हवाओं से ज्यादा खुशबूदार कोई और हवा नहीं हो सकती थी। जब उस मकाम पर मैंने नमाज अदा की जो हजरत दाई हलीमा का खैमा था, जब मैं सजदे में गया, कसम खुदा की मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसी खुशबू आज तक मैंने दुनिया के अंदर कहीं ना पाई कि जैसी खुशबू उस मकाम पर उस मकान में आ रही थी कि जिस मकान में मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने बचपन के 6 साल गुजारे हैं। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ है, जंगल है, अल्लाह अकबर, वहाँ पर आबादी दूर से दूर है, लेकिन वहाँ पर खुशबू का ही आलम है कि मेरे आका के कदमों को उस जगह ने चूमा है तो आज तक मुस्तफा के कदमों की बरकत से उस जगह से खुशबू आ रही है। तू कहता है नबी हमारी तरफ, मैं कहा करता हूँ तू अपने पसीने को सूंघ ले, पता चल जाएगा। और मेरे आका का पसीना वो है कि अगर कोई दुल्हन या दूल्हा लगा लिया करता है तो वो नहीं महकता, बल्कि उसके घर के अंदर पैदा होने वाली नस्लें जो दुनिया में आती है वो भी महक जाया करती है। आला हज़रत उसका मंजर खींचते हैं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रफ़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कभी जिस्म हुसैन और